ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم، اور اگر ہم لکھ دیتے ان کے بارے میں کہ جہاد کرو، تم خود جہاد میں شریک ہو جاؤ، اقتلوا انفسکم، خود جہاد کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اسلام کے لیے نکلو اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل، نہ کرتے یہ مگر چند آدمی، منہم ان میں، ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اور اگر یہ کر دیتے وہ جو ان کو کہا جاتا ہے، لکان خیرا لہم، بہتر تھا ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور زیادہ تھی اس میں پائیداری، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت دے دیتے ہم ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر، یا جہاد کرو یا ہجرت کرو، دونوں مسئلے بہت مشکل ہے۔ اللہ اللہ تو مرنے میں شہید شیخ و پکور کے بھائی، او بابا سے نشی کا میدان باندھے کھبان میں نسائے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو سیدھے راستے کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہ وہ لوگ ہیں، بس یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، پیغمبروں میں سے، والصدیقین، اور پیغمبروں کی تصدیق کرنے والوں میں سے، والشہداء، اور پیغمبروں پر جان لٹانے والوں میں سے، یا پیغمبروں کی پکی شہادت دینے والوں میں سے، والصالحین، اور نیک کردار لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا زبردست ہے ان لوگوں کی دوستی، لیکن اقسام سے نکلے گا نہیں، وحسن، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ جانتے ہیں کہ کون اس میں سچا اور صادق ہے۔ آیت کریمہ جماہیر کہتے ہیں انعمت علیہم کی تشریح ہے، اور کوئی مفسر عالم میں نہیں ہے جس نے انعمت علیہم میں اس آیت کو بنیاد نہیں بنایا، کہ جن پر خدا کا انعام ہوا تھا سب سے پہلے پیغمبر انبیاء، پھر ان کے تصدیق کرنے والے، پھر ان پر زندگیاں قربان کرنے والے اور ان کے حق میں گواہی دینے والے، اور پھر ان کے مطابق اعمال کرنے والے صالحین۔ دیکھو 4 طبقے اللہ نے ذکر کیے، 4 مقرر فرشتے، 4 بڑے ائمہ فقہ کے، 4 مذاہب فقہ کے بن گئے، 4 خلفاء بڑے ہیں راشدین، 4 یہ خدا کی طرف سے، یہ حنفیوں نے تو نہیں بنایا، پڑے خاک جل جائے جل جانے والے، اور وہ کس میں؟ وہ یا مرزائیت میں یا پرویزیت کے شکار ہے، انجام ان کا یہی۔ نور نصر شاہ رافضی ہوا تھا، تحصیل القاری والا، طبیعت المہدی جارگردی رافضی ہوا ہے، رافضی مرا ہے، کون بچا ہے؟ عجیب بات سنو، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اطاعت کرتے کرتے نبی بن جاتا ہے۔ دیکھیے گا، وہ ایک بھوکا بیٹھا ہوا تھا، رات بھر روٹی نہیں کھائی 2-3 دن سے، کسی نے کہا دو کیا ہوتا ہے؟ کہا 4 روٹی، روٹی کو لفظ اپنی طرف سے لگایا۔ ایک غل بیٹھا ہوا تھا، چور، کسی کا بچڑا چوری کیا تھا، گائے کا بچہ، لوگ بیٹھے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ تو تھا ہی چور، کہنے لگا کیا بچڑا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا پکڑو یہی بچڑے کا چور، عقیدے اور ایمان کے چور ہے مرزائی قادیانی، اور ان کا ہیڈ جو تھا غلام احمد حکیم نور الدین بریلوی،
مولوی محمد علی لاہوری وغیرہ، یہ سارے ایمان کے ڈاکو ہے، نصوص الایمان والیقین، اسے فضول باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں امام راغب اصفہانی، جن کی بہترین کتاب قرآن کی تشریح میں ہے، لغات میں مفردات، ان کی ایک کتاب کا حوالہ دیا، المکارم، مکارم الشریعہ۔ مکارم بھی کہتے ہیں مکارم الشریعہ بھی، کہ اس کتاب مکارم کے اندر امام راغب نے اعتراف کیا ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری سے جب صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالحین بن سکتے ہیں، تو نبی بھی بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں دور آخر کے اندر مرزائیوں کے خلاف زبردست کام کرنے والے حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی تھے رحمت اللہ علیہ، آئی جو ان کی یاد تھی آتی چلی گئی، اور ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ وہ یہاں ہمیشہ آتے رہے، حضرت بنوری کے خاص شاگرد تھے، بنوری ٹاؤن کے فاضل تھے شروع میں، جب حضرت بنوری ٹاؤن نہیں ٹنڈولایار میں پڑھا رہے تھے دادیل سے آ کے۔ اس سال یہ خیر المدارس سے موقوف علیہ کر کے کہتے ہیں ٹنڈولایار ہم 3 مہینے میں پہنچے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہاں، کون سا ملک ہے ٹنڈولایار، نامعلوم مدرسہ مولانا احتشام الحق نے بنایا تھا، اور چوٹی کے علماء جمع ہو رہے تھے، مولانا بدر عالم صاحب وغیرہ پہلے سے موجود تھے۔